اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آئیے دعا اور درود کے ساتھ اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنت کی اہمیت۔ قرآن سمجھنے کے لیے سنت کی ضرورت۔ سنت کے بغیر صرف قرآن پاک سے تمام شرعی مسائل معلوم کرنا ممکن نہیں۔ سنت میں بیان کیے گئے احکامات قرآن مجید کے احکامات کی طرح واجب الاتباع ہیں۔ حضرت مقدام بن مادی کرب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں یاد رکھو کہ قرآن ہی کی طرح ایک اور چیز مجھے اللہ کی طرف سے دی گئی ہے، جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں۔ یعلمہم الکتاب والحکمت۔ اگر حکمت ہی کتاب ہوتی تو دو لفظ بول کے بیچ میں واو لگانے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس کے لیے کیا ہوتا کہ حکمت والی کتاب۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ الکتابہ والحکمت قرآن کریم میں، جس کا معنی کیا ہے کہ کتاب کی تعلیم دیتے ہیں، جس سے مراد قرآن پاک ہے، والحکمت اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ وہ حکمت کیا ہے؟ اس حدیث کے الفاظ میں اوتیت الکتابہ ومثلہ، یعنی کتاب اور اس جیسی ایک اور چیز اس کے ساتھ ہی، یعنی اس قرآن کو سمجھنے کے لیے جو قرآن کے اندر نہیں اس کے علاوہ ہے۔ خبردار، قریب ہے کہ ایک پیٹ بھرا آدمی، ایک پیٹ بھرا شخص، ایک وقت آئے گا کہ ایک پیٹ بھرا شخص اپنی مسند پر تکیہ لگائے بیٹھا ہوگا، یعنی آرام دہ ماحول میں، ریلیکسڈ، اور کہے گا اے لوگو تمہارے لیے یہ قرآن ہی کافی ہے۔ اس حدیث میں اس شخص کی ڈسکرپشن کیوں دی گئی ہے؟ پیٹ بھرا اور مسند پہ تکیہ لگائے ہوئے، یہ کس شخص کی تصویر ذہن میں لاتا ہے؟ سہل پسند، آرام دہ، آرام سے زندگی گزارنے والا، متکبر، خواہشات پرست، کیونکہ پیٹ بھرا ہے اور تکیہ لگائے ٹیک لگائے بیٹھا ہے۔ کسی طالب علم کا یا کسی محنت کرنے والے شخص کا یہ سٹائل نہیں ہوتا۔ تو سہل پسندی ہے اس میں نمبر 1 تو، اور نمبر 2 یہ کہ کیجول رویہ، اور نمبر 3 کہ تکبر بھی جھلکتا ہے کہ آپ اگر کسی سے بات کر رہے ہیں اور واقعی کام کی بات ہے تو پھر آپ کا انداز کیا ہونا چاہیے کہ سیدھے ہو کے الرٹ ہو کے بیٹھیں اور بات کریں، بات پر فوکس کریں اور دھیان دیں۔ اور اگر ہم بات کرتے ہوئے کنسنٹریٹ نہ کریں، الرٹ نہ رہیں اور لیٹے ہوئے ہوں یا تکیہ لگائے ہوئے ہوں، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے کسی کی بات کی۔ تو اس شخص کے پاس تکبر بھی ہے، سہل پسندی بھی ہے، اور یہ طریقہ جو ہے یہ تعلیم دینے کا یا کسی کو کچھ بتانے کا انداز نہیں ہے۔ علم کے لیے وقار، سکینت، انداز، توجہ، سنجیدگی، یہ سب کچھ ضروری ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص پیٹ بھرا مسند پہ تکیہ لگائے بیٹھا ہوگا، یعنی آپ نے پیشن گوئی کی آنے والے ایک زمانے کی، اور کہے گا اے لوگو تمہارے لیے یہ قرآن ہی کافی ہے۔
اس میں جو چیز حلال ہے بس وہی حلال ہے، اور جو چیز حرام ہے بس وہی حرام ہے، حالانکہ جو کچھ اللہ کے رسول نے حرام کیا ہے وہ ایسے ہی حرام ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے۔ سنو، گھریلو گدھا بھی تمہارے لیے حلال نہیں۔ پھر آپ نے چند حلال اور حرام کی چیزیں بتائیں، حالانکہ قرآن میں اس کی حرمت کا کہیں ذکر نہیں۔ اگر خالی قرآن ہی کافی ہوتا تو صرف بکرا اور بھیڑ ہی کیوں کھاتے ہیں؟ گدھے بھی کاٹ کر کھائے جاتے، نہ ہی وہ درندے جن کی پچکیاں یعنی نوکیلے دانت، کچلیاں یعنی نوکیلے دانت جن سے وہ شکار کرتے ہیں، وہ جانور بھی حلال نہیں، جیسے شیر، چیتا وغیرہ۔ نہ ہی کسی ذمی کی گری پڑی چیز۔ ذمی کون ہوتا ہے؟ جن سے جزیہ لیا جاتا ہے اور جن کی ذمہ داری اسلامی حکومت اٹھاتی ہے، جو اہل کتاب میں سے ہوتے ہیں، یعنی ان کی گری پڑی چیز حلال نہیں۔ فرمایا کسی ذمی کی گری پڑی چیز حلال نہیں، ہاں اگر اس کے مالک کو اس کی ضرورت ہی نہ ہو تو پھر جائز ہے۔ مثلاً آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ اکثر لوگ باہر اپنے گھر کا سامان اٹھا کر رکھ دیتے ہیں، ان کو خود ضرورت نہیں تو جس کا دل چاہے اٹھا کر لے جائے، تو ایسی چیز حلال ہے۔ پر کسی کی گری ہوئی چیز اٹھانا اور رکھ لینا جو اس کے معلومات میں نہیں ہے تو اس کو حلال قرار نہیں دیا، اس کو حرام قرار دیا ہے۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں تم میں سے کسی کو اس حال میں نہ پاؤں کہ وہ اپنی مسند پر تکیہ لگائے بیٹھا ہو اور اس کے پاس میرے ان احکامات میں سے جن کا میں نے حکم دیا ہے یا جن سے میں نے منع کیا ہے کوئی حکم آئے اور وہ یوں کہے کہ میں تو اس کو نہیں جانتا، ہم نے جو کتاب اللہ میں پایا اسی پر عمل کر لیا، یعنی ہمارے لیے وہی کافی ہے، تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ کیا نہیں ہونا چاہیے؟ کہ کسی کا کہنا کہ بھائی ہمارے لیے تو قرآن ہی کافی ہے۔ قرآن مجید کو سنت کے ذریعے ہی سمجھا جا سکتا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیانت داری آسمان سے لوگوں کے دلوں میں اتری ہے، یعنی انسان کی فطرت میں ہے، اور قرآن بھی آسمان سے نازل ہوا ہے جسے لوگوں نے پڑھا اور سنت کے ذریعے سمجھا۔ اب عربی الفاظ پہ غور فرمائیے۔ وَنَزَلَ الْقُرْآنُ وَقَرَأُوا الْقُرْآنَ قَرَأُوا وَعَلِمُوا، ان سب نے پڑھا اور جانا قرآن، اور کہاں سے جانا؟ من السنتی، سنت سے، یعنی امانت تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں اتاری۔ یہ آیت آتی ہے نا قرآن میں، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، وہ جو تقوی کی چیزیں ہیں ان میں سے ایک امانت بھی ہے، اور اسی رب نے قرآن اتارا، تو جن کے دلوں میں امانت تھی انہوں نے قرآن کو اللہ کی کتاب مانا، اس کو پڑھا اور اس کو جانا، کہاں سے؟ من السنتی، سنت سے۔ حضرت یعلا بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر سے پوچھا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تمہیں کافروں کے ستانے کا خوف ہو تو نماز قصر کر لینے میں کوئی حرج نہیں، اور اب جب کہ زمانہ امن ہے تو مراد یہ کہ پھر بھی قصر ہو؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، مجھے بھی تمہاری طرح تعجب ہوا تھا، تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے تمہیں صدقہ دیا ہے، لہٰذا اس کا صدقہ قبول کرو، یعنی یہ رخصت صدقہ ہے، اللہ کا ایک انعام ہے، اس انعام کو لے لو۔ یعنی قرآن کی آیت کیا بتاتی ہے کہ قصر کب ہوگی؟ جب خوف ہو، یعنی خوف کا زمانہ ہو۔ لیکن اس کی وضاحت کس نے کی؟ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب آپ دیکھیے کہ قرآن پڑھا ایک شخص نے، نام کیا ہے اس کا؟ یعلا۔ اس نے تعجب کیا کہ شاید یہ آیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لیے تھی جب ہر سال جنگ ہوتی تھی، تو جنگ کے دوران قصر پڑنا تھی، اور اب چونکہ جنگیں ختم ہو گئی ہیں مدینہ کے اندر، تو اس طرح سے اب ختم ہو چکی ہے نا، جنگ فتح ہو گیا سب کچھ۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر سے پوچھا، حضرت عمر کہتے ہیں کہ مجھے بھی تمہاری طرح اس آیت پر تعجب ہوا تھا، تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں سوال کیا تھا، تو آپ نے کیا فرمایا کہ یہ اللہ نے تمہیں صدقہ دیا ہے،
اسے قبول کر لو۔ گویا مراد کیا تھی کہ امن کے زمانے میں بھی قصر کر سکتے ہو جب حالت سفر میں ہو۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کو سمجھنے کے لیے سنت کو جاننے والا بنا اور سنت پر عمل کرنے والا بنا، آمین یا رب العالمین۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں اپنی کلاس تجلیات نبوت استاذہ ڈاکٹر طلعت فاطمہ کے ساتھ۔ يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا برکاتہ۔ آواز ٹھیک آ رہی ہے آپ لوگ کو؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ انشاءاللہ دعا کے ساتھ اور درود کے ساتھ اپنی کلاس شروع کریں گے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اللہم صلی وسلم بارک علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انشاءاللہ آج ہم پیج نمبر 205 سے شروع کریں گے، مسلمانوں کی ہجرت۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ عقبہ میں 2 بار بیعت ہوئی 2 سالوں میں۔ ایک سال جب حج کے موقع پر کچھ لوگ یثرب سے آئے، یعنی مدینہ منورہ سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے بات چیت کی، اور اگلی بار اور زیادہ لوگ آئے اور انہوں نے بات چیت کی کہ مسلمان مدینہ ہجرت کر لیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آئیں، اور پھر وہ لوگ آپ کی حفاظت کریں گے اور آپ وہاں چین و سکون کے ساتھ دین کا کام کر سکیں گے اور تبلیغ کر سکیں گے اور اس تکلیف دہ ماحول سے نکل آئیں گے۔ چنانچہ اب اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اجازت دی اللہ کے حکم سے کہ وہ مدینے کی طرف ہجرت کر سکتے ہیں، اور پھر کس طرح سٹیپ بائی سٹیپ یہ ہجرت کا معاملہ آگے بڑھتا ہے اس کو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ عقبہ کی اس دوسری بیعت کے بعد عام مسلمانوں نے مدینے کے لیے ہجرت شروع کر دی۔ یعنی سب سے پہلے یہ نہیں ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اٹھتے اور ہجرت کر لیتے اور باقی پیچھے رہ جاتے اور پھر اس کے بعد وہ کرتے۔ تو اس معاملے میں، اس واقعے میں بھی ہمارے لیے بہت سبق ہے کہ سید القوم خادمہم، جو قوم کا سردار ہوتا ہے وہ ان کا خادم ہوتا ہے، گویا ان کی خدمت کرنے والا ہوتا ہے۔ اس کو اس بات کی زیادہ فکر ہوتی ہے کہ اس کی قوم، اس کی امت اور جن لوگوں پر اس کو ترجیح دے کر سردار کی حیثیت دی گئی ہے، وہ ان کی حفاظت اور ان کی ہر طرح سے خیر کی فکر کرے اور اپنے سے پہلے ان کو آگے روانہ کرے۔ جبکہ بعض صحابہ کرام، عقبہ کی اس دوسری بیعت کے بعد عام مسلمانوں نے مدینے کے لیے ہجرت شروع کی، جبکہ بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اس سے پہلے ہی ہجرت کر چکے تھے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مسلمانوں کا دار الہجرت دکھلایا جا چکا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اس کی خبر بھی دے چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رأیت انی اہاجر من مکۃ الی الارض بہا نخل فذهب وہلی الی الیمامہ او حجر فاذا ہی المدینۃ یثرب۔ الہام کیا گیا تھا، کچھ چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ڈال دی جاتی تھیں اور پھر وہ اپنے صحابہ کو بتایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے دیکھا ہے کہ میں مکے سے ایک ایسی زمین کی طرف ہجرت کر رہا ہوں
جہاں کھجوریں ہیں، میرا خیال تھا کہ یمامہ یا ہجر ہے، یعنی یہ دونوں جگہیں ان کا نام لیا کہ میرا یہ خیال تھا کہ کھجور چونکہ یمامہ میں بھی بہت ہوتی ہے اور ہجر میں بھی، تو میرا یہی خیال تھا کہ جو مجھے کھجوروں کے درخت دکھائے گئے ہیں ہجرت کے مقام میں، تو گویا یہ ان دونوں میں سے کوئی مقام ہو سکتا ہے، لیکن وہ مدینہ تھا، لیکن در حقیقت وہ کون سی جگہ تھی؟ یثرب تھی، مدینہ تھا۔ ایک اور روایت میں ہے اریت دار ہجرتکم سبختن بین زہرانی حرتین فاما ان یکون حجرا او یثربا، مجھے تمہارا دار الہجرت دکھلایا گیا ہے دو ہروں یعنی لاوے کی چٹانوں کے درمیان ایک نشیبی زمین، اب وہ یا تو ہجر ہے یا یثرب ہے۔ تو سب سے پہلے جو مہاجر تھے وہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر ابو سلمہ مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، یعنی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجازت دیے جانے کے بعد سب سے پہلے مدینے کی طرف ہجرت فرمائی۔ اور ان کا واقعہ آپ دیکھیں کہ خالی تصور سے ہی روح لرزتی ہے کہ کبھی کسی کے ساتھ ایسا ہو تو ہم اسے کس قدر مظلوم مانیں گے اور کس طرح اس کو ایک مظلوم کی صف میں رکھیں گے۔ وہ بیوی بچے کے ساتھ نکلے، کیسے نکلے؟ بیوی تھی ساتھ میں اور بچہ تھا، لیکن بیوی کو اس کی قوم نے روک لیا، یعنی بیوی کو جو قبیلے والے تھے انہوں نے کہا ہم نہیں جانے دیں گے ان کو تمہارے ساتھ۔ عورتوں پر تو ویسے ہی ان کا اپنا اس طرح سے حق سمجھتے تھے گویا کہ وہ کوئی پراپرٹی ہوں، ان کی اپنی کوئی سے تو تھی نہیں، لہٰذا بیوی کو تو ان کے قبیلے والوں نے کہا تم جاتے ہو جاؤ، یہ نہیں جائیں گی، ان کو روک لیا۔ اور بچے کو ابو سلمہ کے گھر والوں نے ماں سے چھین لیا، یعنی ایک طرف ابو سلمہ چلے گئے، بیوی اپنے گھر گئی، تو بچے کو آ کر جو ابو سلمہ کے گھر والے تھے انہوں نے لے لیا کہ ان کو تو ہم تمہارے قبیلے کے ساتھ نہیں رہنے دیں گے، تمہارے ساتھ نہیں، یہ ہمارے قبیلے کا بچہ ہے، یہ ہمارے پاس رہے گا۔ آپ سوچیں ذرا کس قدر اذیت ناک ہوگا، باپ الگ، ماں الگ، بچہ الگ، شوہر الگ، بیوی الگ، بچہ الگ، کس چیز کے خاطر؟ صرف دین کے خاطر انہوں نے قربانی دی۔ اور یہ تو ایک واقعہ ہے، اس طرح کے واقعات سے تاریخ، اسلامی تاریخ بھری ہوئی ہے کہ لوگوں نے ہجرت کے راستے میں کس طرح کی قربانیاں کی۔ ابو سلمہ تنہا مدینے پہنچے، واپس نہیں آئے کیونکہ ان کو ہجرت کا اجر پتہ تھا، ان کو پتہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک اجازت اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہے، لہٰذا اپنے دین کی حفاظت ہر چیز سے بڑھ کر کے ہے، خواہ وہ کوئی کیسا ہی رشتہ کیوں نہ ہو۔ یہ بیعت عقبہ سے کوئی 1 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ پھر کوئی سال بھر بعد ان لوگوں نے بیوی کو چھوڑ دیا اور وہ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ ملی۔ ابو سلمہ کے بعد عامر بن ربیعہ، ان کی بیوی لیلہ بنت ابی حسمہ اور عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کی۔ پھر بیعت عقبہ مکمل ہوئی تو مسلمانوں نے پے در پے ہجرت کی۔ یہ لوگ قریش کے ڈر سے چپ کے نکلتے تھے، یہاں تک کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کی۔ وہ قریش کو چیلنج دیتے ہوئے ببانگے دوحل نکلے، یعنی انہوں نے کسی کا خوف اور کسی کی پرواہ نہیں کی، بلکہ سب کو بتاتے ہوئے نکلے کہ میں ہجرت کر رہا ہوں، لیکن کسی کو ان کے سامنے آنے کی جرت نہیں ہوئی۔ وہ 20 صحابہ کے ساتھ مدینے تشریف لائے۔ آپ نے اس سے پہلے بھی پڑھا تھا کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے آئے تھے، مسلمان ہو گئے تھے، تو انہوں نے اپنے اسلام لانے کا باقاعدہ اعلان فرمایا تھا اور کسی کا خوف نہیں کیا تھا۔ جسمانی طور پر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بہت مضبوط اور طاقتور اور لمبا چوڑا بنایا تھا، اور اسی طرح سے دل بھی ان کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑا مضبوط بنایا تھا، اور وہ باطل کے لیے بالکل اپنے اندر خوف محسوس نہیں کرتے تھے۔ اسلام لائے تو بھی انہوں نے اعلان فرمایا، اور ہجرت کی
تو اپنے ساتھ 20 صحابہ کو لے کر کے نکلے اور اعلان فرماتے ہوئے کہ میں ہجرت کر رہا ہوں اور کوئی ڈرے نہیں۔ اور آپ یہاں پر دیکھیں کہ ہمیں عورتوں کے نام بھی ملتے ہیں، اب کہ ابو سلمہ کے بعد عامر بن ربیعہ اور ان کی بیوی لیلہ بنت حسمہ اور عبداللہ بن ام مکتوم، تو عورتوں کے نام بھی ہیں کہ جنہوں نے اپنے شوہروں کے ساتھ میں ہجرت کی۔ غرض سارے مسلمانوں نے مدینے ہجرت کی، یعنی اب ہجرت کا حکم ملنے کے بعد، کچھ نے تو جب بیعت عقبہ ہوئی تھی اس کے بعد ہی ہجرت کر لی تھی، اس سے پہلے بھی کچھ لوگوں نے کر لی تھی، لیکن کچھ اب پے در پے لوگ نکلنے لگے۔ جب ہجرت کی اجازت مل گئی تو پے در پے لوگ نکلنے لگے اور مسلمانوں نے مدینہ ہجرت شروع کی، اور مہاجرین حبشہ بھی مدینے آ گئے۔ یعنی اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا نا کہ حبشہ کی طرف مسلمانوں نے ہجرت کی تھی، اور نجاشی کے دربار میں جا کر حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ تقریر کی تھی، اور جو کچھ نجاشی نے سوال کیے تھے ان کے جواب دیے تھے۔ تو کچھ لوگ ابھی تک وہیں پر رہ رہے تھے، کچھ مسلمان، کیونکہ نجاشی نے ان کو اجازت دی تھی، ان کی حفاظت کا ذمہ لیا تھا۔ لیکن اب جب مدینے کی بات آئی تو وہ لوگ بھی مدینہ آ گئے۔ مکے میں کون کون رہ گیا؟ مکے میں صرف ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقی رہ گئے، یا پھر وہ کمزور مسلمان جو ہجرت کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ اب آج کی طرح مکے سے مدینے کا سفر نہیں تھا کہ گاڑی میں بیٹھے اور 4 گھنٹے میں مدینہ پہنچ گئے، 5 گھنٹے میکسیمم۔ اس وقت اونٹوں پر بیٹھ کر کے جانا، پھر جو کمزور مسلمان تھے ان کے پاس، بعضوں کے پاس تو کوئی سواری کا بھی بندوبست نہیں تھا، تو اس حالت میں ان کے لیے ہجرت کرنا بہت مشکل کام تھا، لہٰذا انہوں نے مکے میں رہنے کو ہی ترجیح دی، صرف اپنی کمزوری کی بنیاد پہ۔ لیکن یہ جو حضرات جن کے نام ہیں، یہ اس وقت انہوں نے ہجرت نہیں کی، اب ان کے کئی مقاصد تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا نہیں چھوڑنا چاہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا بھی ان کے سامنے سوال تھا کہ کس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا چھوڑ جائیں، لہٰذا ان لوگوں نے جب تک ہجرت کرنا گوارا نہیں کیا جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت نہیں فرمائی۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ہجرت کا قصد کیا، یعنی اب کیا ہوا کہ جب سارے چلے گئے، 3-4 بچے، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ فرمایا کہ وہ بھی ہجرت کر لیں، کیونکہ ہجرت کا اجر بہت زیادہ اجر بتایا گیا، لہٰذا انہوں نے بھی ارادہ فرمایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا علی رسلک فانی ارجو ان یؤذن لی، ذرا رکے رہو، توقع ہے کہ مجھے بھی اجازت دے دی جائے گی۔ یعنی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ارادہ فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر ان کو روکا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میرے ماں باپ آپ پر فدا، آپ کو اس کی توقع ہے، یعنی آپ کو بھی اجازت دی جائے گی، اس کی توقع ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، یعنی ہاں۔ چنانچہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رک گئے تاکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کریں۔ ان کے پاس 2 اونٹنیاں تھیں، انہیں سفر ہجرت کے لیے ببول کے پتے کھلا کھلا کر خوب تیار کیا، یعنی ان کی صحت اچھی ہو جائے، اونٹنیاں خوب طاقتور ہو جائیں، تو ان کو خوب کھلایا پلایا تاکہ جب ہجرت کا موقع آئے تو پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان اونٹنیوں پر ہجرت کر سکیں۔ پیج نمبر 208 پہ آ جائے انشاءاللہ، ہم نیا لیسن شروع کر رہے ہیں۔ قریش دار الندوہ میں۔ قریش یہ دیکھ کر غصے سے دیوانے ہو گئے کہ مسلمانوں نے حفظ و امان کی ایک جگہ پا لی ہے۔ انہیں مسلمانوں کی ہجرت اور مدینے میں اجتماع سے اپنے دین، اپنی تجارت اور اپنے وجود کے لیے خطرہ محسوس ہوا۔ چنانچہ وہ جمعرات 26 صفر سن 14 نبوت کی صبح کسی ایسی تجویز پر غور و خوض کے لیے دار الندوہ میں اکٹھا ہوئے۔ ایک جگہ بنا رکھی تھی انہوں نے
جہاں مل کر وہ مشورے کیا کرتے تھے، جو اس خطرے سے نجات کی ضامن ہو۔ یعنی انہوں نے آپس میں بیٹھ کے مشورہ کیا کہ اب یہ جو ہمارے سر پہ خطرہ آ گیا ہے کہ مسلمان جن کو ہم پریشان کر رہے تھے، ظلم کر رہے تھے، ان کو ہم دبا کے رکھے ہوئے تھے، اب یہ ہمارے ہاتھ سے سارے کے سارے نکل گئے ہیں، اور جہاں گئے ہیں وہاں کے لوگ ان کے ساتھ ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہمارے اوپر آ کر حملہ کر دیں۔ یہ خوف تھا ان کو۔ تو بالخصوص ابھی صاحب دعوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے ہی میں تھے، اور صبح شام میں ان کے بھی نکل جانے کا اندیشہ تھا۔ اس اجتماع میں سرداران قریش کے تقریباً تمام نمایاں چہرے موجود تھے۔ ابلیس بھی نجد کے ایک شیخ جلیل کی صورت میں اجازت لے کر شریک ہوا۔ یعنی شیطان نے بھی کیا کیا کہ نجد کے ایک شیخ کی شکل میں اس مجلس میں آ کر کے وہ حاضر ہوا، تاکہ وہ بھی ان مشوروں میں شریک ہو سکے۔ اور اس لیے کہ نجد جو ہے وہ مدینے سے کافی دور بھی تھا، اور وہاں سے کوئی شیخ آئے ہیں تو ان کی بڑی قدر اور عزت بھی ہونی تھی، لہٰذا انہوں نے آ کر کے بتایا کہ میں نجد سے آیا ہوں اور میں بھی اس میں شریک ہونا چاہتا ہوں تمہارے مشورے میں۔ تو اس وقت قریش جو تھے وہ اس حال میں تھے کہ بالکل غصے سے بے قابو، اور ان کو یہ تھا کہ کوئی ایسا مشورہ ہو کہ جو پھر ہم اس آنے والی مصیبت سے چھٹکارا حاصل کر سکیں، اور اس کے لیے ہم تدبیریں اختیار کر سکیں اور اقدامات کر سکیں۔ تو سارے اکٹھا ہوئے، اور ساروں نے اکٹھا ہو کر کے جو بات چیت کی اسے ہم دیکھتے ہیں۔ اہل اجتماع کے سامنے اصل قضیہ پیش کیا گیا، یعنی جو لوگ اکٹھا ہوئے تھے ان کے سامنے جب اصل معاملہ پیش کیا گیا، قضیہ یعنی معاملہ پیش کیا گیا، تو ابو الاسود نے کہا ہم اسے اپنی زمین سے نکال دیں اور اپنا معاملہ درست کر لیں، پھر ہمیں اس سے کوئی واسطہ نہیں کہ وہ کہاں گیا۔ یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابو الاسود نے یہ مشورہ دیا کہ ہم نکال دیں اور پھر وہ جانے، ان کا کام جانے، ہم سکون سے رہیں۔ شیخ نجدی نے کہا، یعنی ابلیس جو آیا ہوا تھا انسان کی شکل میں، اس نے کہا تم دیکھتے نہیں اس کی بات کتنی عمدہ اور اس کے بول کتنے میٹھے ہیں، مزید برآں وہ کس طرح لوگوں کا دل جیت لیتا ہے، لہٰذا جب وہ یہاں سے نکلے گا تو کچھ تعجب نہیں کہ وہ عرب کے کسی قبیلے کے ہاں ٹھہرے اور لوگ اس کے گرد اکٹھا ہو جائیں، پھر وہ ان کی مدد سے تمہارے علاقے ہی میں تم پر چڑھ دوڑے اور تمہارے ساتھ جیسا سلوک چاہے کرے، کوئی اور تجویز سوچو۔ یعنی اس نے ریجیکٹ کیا اس بات کو کہ چھوڑ کر کے تو اطمینان کی سانس لی جائے، اس کا مقصد یہ تھا کہ بس خاتمہ کر دیا جائے۔ اس پر ابو البختری نے کہا، ابو البختری اس دور کا بڑا ہی مانا ہوا صاحب علم شخص سمجھا جاتا تھا اور شاعر بھی تھا، تو اس کی بات کی بھی بڑی اہمیت تھی۔ اس نے کہا اسے قید کر دو اور باہر سے دروازہ بند کر دو، یہاں تک کہ اس کا بھی وہی انجام ہو جو اس سے پہلے موت کی شکل میں دوسرے شعراء کا ہو چکا ہے۔ شیخ نجدی نے کہا، اب پھر یہ شیطان داخل ہوا، مداخلت کی اس نے گفتگو میں، کہا واللہ اگر تم لوگوں نے اسے قید کر دیا تو یہ بات اس کے ساتھیوں تک ضرور پہنچ جائے گی، اور وہ اسے اپنے باپ اور بیٹوں سے بھی بڑھ کر مانتے ہیں، لہٰذا کچھ بعید نہیں کہ وہ دھاوا بول کر اس کو تمہارے قبضے سے نکال لے جائیں، پھر اس کی مدد سے اپنی تعداد بڑھا کر تمہیں مغلوب کر لیں، لہٰذا کوئی اور تجویز سوچو۔ اب طاغوت اکبر ابو جہل نے کہا، اس کے بارے میں میری ایک رائے ہے، میں دیکھتا ہوں کہ اب تک تم لوگ اس پر نہیں پہنچے۔ وہ رائے یہ ہے کہ ہم ہر قبیلے سے ایک مضبوط صاحب نسب اور بانکا جوان منتخب کریں، پھر ہر ایک کو ایک تیز تلوار دیں، اس کے بعد سب کے سب اس شخص کا رخ کریں اور اسے اس طرح ایک بارگی تلوار مار کر قتل کر دیں جیسے ایک ہی آدمی نے تلوار ماری ہو۔ اس طرح اس کا خون سارے قبائل میں بکھر جائے گا اور عبد مناف سارے قریش سے جنگ نہ کر سکیں گے، اس لیے دیت یعنی خون بہا لینے پر راضی ہو جائیں گے اور وہ ہم انہیں دے دیں گے۔ شیخ نجدی نے کہا، یہ ہے وہ بات جو اس جوان نے کہی، رائے ہے تو یہی ہے، دیگر ہیچ، یعنی باقی سب باتیں بیکار ہیں، اور اس نوجوان نے جو بات پیش کی ہے یہ بالکل صحیح بات ہے کہ سارے قبیلے مل کر کے اگر ان کو مار دیں تو پھر
جو عبد مناف ہیں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قبیلہ ہے وہ اتنی جرت نہیں کر سکے گا کہ سارے قبیلوں کے ساتھ جنگ کرے، لہٰذا وہ اس بات پہ تیار ہو جائیں گے کہ چلو ہم خون بہا لے لیتے ہیں، ان کے بدلے رقم وصول کر لیتے ہیں اور وہ خون بہا ہم دے دیں گے کیونکہ ہمارا تو مقصد حل ہو جائے گا، لہٰذا ہم مل کر کے خون بہا کی رقم ادا کر دیں گے۔ تو اس پر جو شیخ نجدی تھے انہوں نے کہا کہ یہ رائے بہت صحیح رائے ہے، یہی کرنا چاہیے اور اسی پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ اہل اجتماع نے بھی یہی رائے پاس کی اور اٹھ کر اس کی تنفیذ کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ تنفیذ کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اس کا نفاذ کرنے کی، اس پر عمل پیرا ہونے کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ختم کر دیں گے۔ اگلا لیسن ہم شروع کرتے ہیں 210 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت، کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اپنی ہجرت سے پہلے کے اقدامات کیے اور کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے سفر پر نکلنے کے لیے تیار ہوئے۔ قریش کی تدبیر اور اللہ کی تدبیر، یعنی ایک طرف تو قریش نے اپنی تدبیر کی کہ وہ کیا کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور دوسری طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی تدبیر کی، اور ظاہر ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تدبیر کے آگے پھر کسی کی تدبیر نہیں چلتی۔ اس قسم کے اجتماع کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ وہ انتہائی رازدارانہ ہو، یعنی جیسا اجتماع ان لوگوں نے دارالندوہ میں کیا تھا، تو اس طرح کے جب اجتماعات ہوتے ہیں تو اس میں بڑی رازداری برتی جاتی ہے۔ ظاہری سطح پر کوئی ایسی حرکت نہ پیش آئے جو روزمرہ کے خلاف اور عام عادت سے مختلف ہو، تاکہ کوئی شخص سازش اور خطرے کی بو نہ سونگھ لے اور کسی کے دل میں یہ بات نہ گزرے کہ یہ خاموشی کس شر کا پیش خیمہ ہے، یعنی اب جو یہ خاموشی چھائی ہوئی ہے، کفار کی طرف سے کوئی کچھ نہیں کر رہا ہے، تو پیچھے وہ کیا پلاننگ کر چکے ہیں اس کا کسی کو علم نہ ہو۔ یہ قریش کا مکر تھا، مکر یعنی ایک تدبیر تھی، لیکن انہوں نے یہ مکر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مقابلے میں کیا تھا، اس لیے انہیں اللہ نے اس طرح نامراد کیا کہ وہ سمجھ بھی نہ سکے۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کی سازش کی خبر دی، ہجرت کی اجازت دی، نکلنے کا وقت مقرر کیا اور قریش کے مکر کو رد کرنے کا پروگرام بتایا۔ چنانچہ فرمایا، جس بستر پر آپ سویا کرتے ہیں آج کی رات اس بستر پر نہ سوئیں۔ بس 1 منٹ دیجیے گا مجھے تھوڑا سا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوری، تھوڑا سا آپ لوگ کو ویٹ کرنا پڑا۔ انشاءاللہ ہم کنٹینیو کریں گے۔ اللہم صلی وسلم بارک علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کی سازش کی خبر دی، اور دوسری کس چیز کی اجازت دی؟ ہجرت کی اجازت دی، نکلنے کا وقت مقرر کیا اور قریش کے مکر کو رد کرنے کا پروگرام بتایا۔ چنانچہ کیا فرمایا، جس بستر پر آپ سویا کرتے ہیں آج کی رات اس بستر پر نہ سوئیں۔
ادھر ٹھیک دوپہر کے وقت جب لوگ اپنے اپنے گھروں میں آرام کیا کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور ان کے ساتھ ہجرت کا پروگرام طے کیا۔ چنانچہ دونوں سواریوں کا سامان نہایت تیزی سے تیار کیا گیا اور عبداللہ بن ارائقط لیسی سے، جو ابھی تک دین قریش ہی پر تھا، یہ بات طے کی اور اس کا عہد و پیمان لیا کہ وہ اجرت پر ان کو مدینے لے جائے گا۔ یعنی ابھی وہ شخص مسلمان نہیں ہوا تھا، لیکن چونکہ وہ راستوں کا علم رکھتا تھا اور بغیر راستوں کے علم کے اتنا لمبا سفر نہیں طے کیا جا سکتا تھا، لہٰذا اس کو رازداری کے ساتھ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر تیار کیا کہ وہ اجرت اس کو دیں گے، اس کا معاوضہ دیں گے اور وہ ان کو مدینے پہنچائے گا۔ یہ شخص راستوں کا بڑا ماہر تھا۔ اسے کہہ دیا گیا کہ وہ 3 رات کے بعد جبل سور کے پاس آئے۔ اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ کر اپنے روزمرہ کے کام میں حسب عادت اس طرح لگے رہے کہ کسی کو محسوس تک نہیں ہوا کہ قریش کی قرارداد سے بچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی یا کسی اور کام کی تیاری کر رہے ہیں۔ یعنی ادھر انہوں نے جو تدبیر کی تھی وہ اس کو چھپائے ہوئے تھے، اور ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم دیا گیا تھا اس کے بارے میں، اس کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تیاری میں مصروف تھے، لیکن اس طرح کے کسی کو علم نہ ہو سکے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ تھی کہ آپ نماز عشاء کے بعد شروع رات میں سو جاتے۔ یہ عادت بھی غور کرنے کے لائق ہے، اس میں بھی ہمارے لیے بڑا سبق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رات کو کس طرح ڈیوائیڈ کرتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ تھی کہ آپ نماز عشاء کے بعد شروع رات میں سو جاتے اور آدھی رات کے بعد گھر سے نکل کر مسجد حرام تشریف لے جاتے اور وہاں تہجد کی نماز پڑھتے۔ اس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر سلا دیا اور بتایا کہ تمہیں کوئی ذک نہ پہنچے گی۔ ذک مطلب کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، تمہیں کوئی ہرٹ نہیں کر سکتا، یہ ایک تدبیر کا حصہ ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائیں گے، لہٰذا تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ چنانچہ جب عام لوگ سو گئے اور رات پرسکون ہو گئی تو سازشی لوگوں نے چپکے سے آ کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر گھیر لیا۔ حضرت علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سبز حضرمی چادر اوڑھ کر سوئے ہوئے دیکھا تو سمجھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ چنانچہ وہ غرور اور تکبر سے مٹکنے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھات میں بیٹھ گئے کہ جب آپ اٹھیں گے اور باہر نکلیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹوٹ پڑیں گے۔ اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے قریش کے مکر کا جواب تھا۔ قرآن حکیم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورۃ الانفال کی آیت ہے، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اور جب کفار آپ کے خلاف مکر کر رہے تھے تاکہ آپ کو قید کر لیں یا قتل کر دیں یا نکال باہر کریں، اور وہ داؤ چل رہے تھے اور اللہ بھی داؤ چل رہا تھا، اور اللہ سب سے بہتر داؤ والا ہے، یعنی تدبیر والا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا گھر چھوڑتے ہیں۔ ادھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم عین اس حالت میں جبکہ یہ لوگ آپ کا گھر گھیرے ہوئے تھے باہر تشریف لائے۔ اب اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کفار کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا، یہ ہم دیکھیں گے یہاں پر۔ اور یہ بہت ہی ایک ایسا منظر ہے کہ جس کو اگر آپ سوچ لیں تو ہمیں واقعی اس بات پر یقین آ جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یعنی ایک طرف گھر کا گھراؤ ہوا ہے اور دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی گھر سے نکل کر جانا ہے، اور اس طرح کہ ان کی نظر جو دشمن ہے آپ پر نہ پڑے۔ تو ادھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم عین اس حالت میں جبکہ یہ لوگ آپ کا گھر گھیرے ہوئے تھے باہر تشریف لائے اور یہ آیت تلاوت فرماتے ہوئے ان کے سروں پر مٹی ڈالی، یعنی ایک مٹھی خاک لے کر کے اڑائی۔ اور آپ کون سی آیت پڑھ رہے تھے؟
وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، ہم نے ان کے آگے رکاوٹ کھڑی کر دی اور ان کے پیچھے رکاوٹ کھڑی کر دی، بس ہم نے انہیں ڈھانک دیا لہٰذا وہ دیکھ نہیں رہے۔ سورۃ یاسین کی آیت ہے، اور آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو یہ آیت یاد بھی ہوگی۔ اور اس آیت کے لیے یہ بات بھی ہے کہ جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے سے کفار کی نظروں کو سلب کر لیا تھا، پکڑ لیا تھا، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھ پائے تھے، اسی طرح سے عام حالات میں اگر کسی مسلمان کو اس طرح کے حالات پیش آئیں کہ جس میں وہ خود حق پر ہو، اس کو معلوم ہو کہ وہ حق پر ہے، لیکن دشمن اس کے پیچھے ہے اور اس کو ستانے کے لیے تدبیریں اختیار کر رہا ہے، اس موقع پر اس کو بھی یہ آیت پڑھ لینی چاہیے، بلکہ اس کا ورد کر لینا چاہیے، کئی بار پڑھنا چاہیے۔ اور اس طرح کے حالات ہم سب کو کبھی نہ کبھی پیش آتے ہیں۔ بعض وقت ہم ایئرپورٹ پر ہوتے ہیں، ہمارے پاس کوئی ایسا سامان نہیں ہوتا کہ جس پر کوئی اعتراض کیا جا سکے، لیکن ہمیں خوف ہوتا ہے کہ ہمارے سامان کی تلاشی لی گئی تو اس پر کسٹم لگ جائے گا، اس پر لگ جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ جائے گا۔ یہ آیت پڑھے۔ اسی طرح سے ہم بعض وقت کوئی ہم نے غلطی خطا نہیں کی ہوتی، لیکن ہمیں کسی کی طرف سے، اپنے کسی بڑے کی طرف سے، اپنے کسی باس کی طرف سے خطرہ لاحق ہوتا ہے کہ ہمیں وہ فالتو میں ڈانٹیں گے اور فالتو میں سزا دیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ ہمیں جاب ہی سے نکال دیں۔ یہ آیت پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ اگر بندہ حق پر ہے تو ظالم سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ چنانچہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ کونی فیصلہ تھا یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی نگاہیں سلب کر لیں، یعنی پکڑ لیں، اور وہ آپ کا مطلق احساس نہیں کر سکے، یعنی ان کو پتہ ہی نہیں چل سکا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح ان کے درمیان سے نکل گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے، اور ان کے مکان کی ایک کھڑکی سے نکل کر دونوں حضرات نے یمن کا رخ کیا، اور فجر کی پاؤ پھٹنے سے پہلے تقریباً 5 میل فاصلے پر واقع سور نامی پہاڑ کے ایک غار میں جا پہنچے۔ آپ سوچیں گے کہ جا تو مدینے رہتے تو یمن کا رخ کیوں کیا؟ تو یہ ایک حکمت عملی تھی، تاکہ اگر قریش کو پتہ چل بھی جائے تو وہ پیچھے نہ آ سکیں، تو راستہ تبدیل کیا گیا، اور بعد میں پھر وہ راستہ یثرب کا اختیار کیا گیا۔ آپ دیکھیں کہ جو بلایا تھا اس راستہ بتانے والے کو، اس کو بھی غار ثور کا پتہ دیا تھا کہ وہاں پر وہ آئے، لہٰذا یہ لوگ غار ثور پہنچ گئے۔ غار میں 3 راتیں۔ غار کے پاس پہنچ کر پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر داخل ہوئے تاکہ اس میں کوئی مضر چیز ہو تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے انہی کو کاٹے یا ڈسے۔ آپ محبت کا عالم دیکھ لیجئے۔ ایسا بھی تو ہو سکتا تھا کہ دونوں ساتھ ساتھ داخل ہو جاتے، لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے داخل ہوئے۔ چنانچہ انہوں نے غار کو صاف کیا، چند سوراخ تھے انہیں تہبند پھاڑ کر بند کیا، 1 یا 2 سوراخ باقی رہے، ان میں اپنا پاؤں ڈال دیا، پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سو گئے۔ گود میں سونے سے مراد یہ نہیں کہ پورے کا پورا، بلکہ اپنا سر ان کی گود میں رکھ کر سو گئے۔ اسی دوران میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں کو کسی چیز نے ڈس لیا، مگر وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کی وجہ سے ہلے نہیں، لیکن ان کے آنسو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ٹپک گئے، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے اور ماجرا دریافت کیا تو انہوں نے بتایا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، مجھے کسی چیز نے ڈس لیا ہے۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن لگایا، یعنی اپنا لعاب، اپنا تھوک اس جگہ پر لگا دیا جہاں پر ڈسا گیا تھا، تو اس سے ان کی تکلیف جاتی رہی۔ غار میں یہ دونوں حضرات 3 رات چھپے رہے، 3 رات۔ اس دوران میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے عبداللہ بھی یہیں رات گزارتے تھے۔ وہ گہری سوجھ بوجھ کے مالک، سخن فہم نوجوان تھے۔ آپ عبداللہ بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوبیاں دیکھیں۔ نوجوان تھے، بالکل ابھی ینگ ایج میں تھے، لیکن خوبی کیا تھی؟ گہری سوجھ بوجھ کے مالک تھے، سخن فہم تھے، یعنی بات کو صرف یہی نہیں کہ کرتے اچھا تھے بلکہ سمجھتے بھی اچھی طرح سے تھے۔ وہ کیا کرتے تھے؟
وہاں سے سویرے نکل کر اس طرح قریش کے درمیان صبح کرتے گویا مکے میں ہی رات گزاری ہو۔ پھر وہ قریش کی تدبیریں اور خبریں سنتے، اور جب رات کی تاریکی گہری ہو جاتی تو ان خبروں کو لے کر غار میں پہنچ جاتے۔ آپ سوچے کہ یہ 5 میل دور تھا یہ غار مکے سے، اور وہ روز ایک مرتبہ آتے تھے اور پھر ایک مرتبہ جاتے تھے۔ ادھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکریاں چراتے رہتے، اور جب رات کا ایک حصہ گزر جاتا تو ان بکریوں کو لے کر ان کے پاس پہنچ جاتے۔ اس طرح دونوں حضرات آسودہ ہو کر دودھ پی لیتے۔ پھر صبح تڑکے ہی عامر بن فہیرہ بکریاں ہانک کر چل دیتے اور انہیں عبداللہ بن ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کے نشانات پر لے جاتے تاکہ وہ نشانات مٹ جائیں۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں پوری ایک پروگرامنگ چل رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غار میں تشریف فرمائے، 3 راتیں وہیں پر گزارنی ہیں۔ غلام آتا ہے، بکریوں کا دودھ دوتا ہے، اور آپ دونوں حضرات پی لیتے ہیں اور اس سے اپنی انرجی حاصل کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ غلام ان بکریوں کو ان قدموں پر لے جاتا ہے جن قدموں پر عبداللہ بن ابوبکر آئے ہوتے ہیں، تاکہ ان کے قدموں کے نشانات پر کوئی چل کر نہ پہنچ جائے اس غار تک اور وہ نشانات مٹ جائیں۔ تو کتنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو سمجھ بوجھ دی تھی، اور کس طرح ان لوگوں نے ہجرت کے سفر میں ان حضرات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی۔ باقی رہے قریش تو ان کے جوان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیدار ہونے کے انتظار میں گھر گھیر کر بیٹھے رہے۔ ادھر یہ لوگ نکل آئے اور ادھر وہ گھر گھیر کر بیٹھے رہے، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ اور جب صبح ہوئی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بستر سے اٹھے تو ان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے، یعنی وہ حیران ہو گئے کہ یہ کیا ہوا۔ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کے بارے میں پوچھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مجھے علم نہیں۔ یہ کوئی جھوٹ نہیں بولا انہوں نے، کیونکہ انہیں نہیں پتا تھا، واقعی نہیں پتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کس جگہ ہیں۔ اس پر انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارا اور گھسیٹ کر خانے کعبہ تک لے گئے۔ کچھ دیر قید بھی رکھا لیکن بے فائدہ۔ اس کے بعد وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئے، یعنی قریش جو تھے، کفار مکہ جو تھے، وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئے اور ان کی صاحبزادی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے بارے میں پوچھا، یعنی ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے معلوم نہیں۔ اس پر خبیث ابو جہل نے ایسا چانٹا مارا کہ ان کے کان کی بالی گر گئی۔ پھر انہوں نے ہر یعنی بہت زور سے چانٹا مارا کہ وہ جو کان میں زیور پہنے ہوئے تھیں وہ کھل کے گر گیا۔ پھر انہوں نے ہر جانب تلاش شروع کر دی اور اعلان کیا کہ جو کوئی ان دونوں کو زندہ یا مردہ حاضر کرے اسے ہر ایک کے بدلے 100 اونٹ انعام دیے جائیں گے۔ تلاش کرنے والے غار کے دہانے تک جا پہنچے، اس قدر قریب کہ اگر کوئی شخص سر نیچا کرتا اور اپنا پاؤں دیکھتا تو انہیں بھی دیکھ لیتا۔ اس صورتحال سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخت غم ہوا، یعنی ان کو ایسا لگا کہ ساری محنت رائے گاں ہو گئی اور لوگ جو ہیں آ گئے ہیں اور اب پکڑ لیں گے۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ظنک یا ابا بکر بے اثنین اللہ ثالثہما لا تحزن ان اللہ معنا۔ ابو بکر، ایسے 2 آدمیوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے؟ غم نہ کرو، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ غم نہ کرو، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ لا تحزن ان اللہ معنا۔ ایسا تاریخی جملہ ہے اور ایسا زبردست کہ توکل کی مثال ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قادر اور قدیر ہونے پر مکمل بھروسے کی ایک مثال ہے جملہ۔ مدینے کے راستے میں سوموار کی رات، ربیع الاول سن 1 ہجری کی چاند رات، رہنما عبداللہ بن اریقت لیسی وعدے کے مطابق سواریاں لے کر جبل ثور کے درمیان میں آیا۔ اب یہیں سے ہجری سال شروع ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں سن 1 ہجری کی چاند رات، ہجرت کا سفر شروع ہو رہا ہے، ہجری سال شروع ہو رہا ہے،
ٹھیک ہے. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوچ فرمایا. ان کے ساتھ عامر بن فہیرہ بھی تھے. رہنما پہلے جنوب کی جانب یمن کے رخ پر دور تک چلا، پھر پچھم یعنی مغرب کی طرف مڑا اور ساحل سمندر کا رخ کیا. ساحل کے قریب پہنچ کر شمال کی طرف مڑ گیا اور ایک ایسے راستے پر چلا جس پر شاذ و نادر ہی کوئی چلتا تھا. اس رات بھر اور پھر آدھے دن تک مسلسل سفر جاری رہا. جب راستہ خالی ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چٹان کے سائے میں استراحت فرمائی یعنی آرام فرمایا، اور ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گرد و پیش کا جائزہ لیا. اور اس دوران ایک چرواہا آیا. ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے دودھ دہوایا، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو آپ کو اتنا دودھ پلایا کہ جی خوش ہو گیا. پھر وہاں سے آگے چل پڑے. اب دیکھیں ہجرت کے سفر میں کچھ اور کھانے کو نہیں ہے، دودھ اور دودھ. تو دودھ جو ہے ایک مکمل غذا ہے. ہمیں اس سے بھی ایک چیز کا یہ ایک جو آج کل ایک ٹرینڈ ہو گیا نا بچوں میں اسپیشلی، کہ وہ کہتے ہیں دودھ ہم کو اچھا نہیں لگتا، ہم دودھ نہیں پئیں گے. ان کو یہ سنانا چاہیے کہ دودھ میں کتنی انرجی ہے. اس کو پی کر کے تو انسان کتنے دن صرف اسی پر زندہ رہا، چلتا رہا، محنت کرتا رہا، اور وہی اس کے لیے کافی غذا بن گیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بندوں کو عطا فرمائی ہے. لہٰذا اس کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہمیں پسند نہیں ہے. ٹھیک ہے، نہیں بھی پسند تو بھی انسان تھوڑا بہت پی لے. اور دودھ کا ہدیہ بہت پسندیدہ ہدیوں میں سے شمار کیا گیا، اور یہ بات کہی گئی کہ اگر تمہیں کوئی دودھ کا ہدیہ دے تو اسے لوٹاؤ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے ان لوگوں کے لیے جو دودھ کا ہدیہ ایک دوسرے کو دیں. لہٰذا دودھ پی کر جو دعا مانگی جاتی ہے وہ دعا بھی یاد کریں. آپ کو مسنون دعاؤں کی کتاب میں انشاءاللہ مل جائے گی وہ دعا. کسی کو یاد ہو تو گروپ پر بھی پوسٹ کر دیجئے انشاءاللہ. کیونکہ جو چیزیں ہم سنتوں سے ثابت پڑھتے جائیں ان کو ہم کوشش کریں اختیار کرتے جائیں، اپنے گھروں میں ان کو رائج کرتے جائیں. بہت نہیں بھی پسند تو یہ نہ کہیں ہمیں پسند نہیں، اور کچھ تھوڑا بہت ضرور پینے کی کوشش کریں اور اس کے فوائد کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے، آپ آج کہیں گے کہ وہ خالص نہیں اور وہ میل ہوتا ہے، فلاں ہوتا ہے، ڈیما ہوتا ہے. ہم سنت سمجھ کر اس کو کنزیوم کریں، انشاءاللہ تعالی ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے فوائد سے نواز دیں گے. ٹھیک ہے. غالباً دوسرے دن ایک دن کیا ہوا کہ وہاں پر آپ ٹھہرے، آپ نے استراحت فرمائی، آرام کیا، اور اس کے بعد پھر آگے چلے. غالباً دوسرے دن معبد کے خیمے سے گزر ہوا. یہ قدیت کے اطراف میں مشلل کے پاس ہوا کرتی تھیں. مشلل مکے سے 130 کلومیٹر دور ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، حل عندک شیء، کیا تمہارے پاس کچھ ہے؟ یہ معبد آپ نے پہلے شروع میں جب ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال حلیہ پڑھا تو معبد کی زبانی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال حلیہ بیان کیا، جو انہوں نے اپنے شوہر کو بتایا، تو اس وقت ہم نے معبد کے متعلق پڑھا تھا. یہ وہی معبد ہیں، اور ان کے بارے میں تھوڑا سا ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. تو انہوں نے کیا کیا کہ میزبانی سے معذرت کی اور بتایا کہ بکریاں دور دراز گئی ہوئی ہیں، ان کے شوہر چرانے کے لیے مطلب لے گئے ہوئے ہیں، اور ادھر خیمے کے گوشے میں ایک بکری تھی جسے کمزوری نے ریوڑ سے پیچھے چھوڑ رکھا تھا. یعنی وہ اتنی کمزور اور دبلی پتلی تھی کہ وہ اس کو لے کے ہی نہیں جاتے تھے، وہ بس چپ چاپ گھر کے کونے میں کھڑی رہتی تھی. تو انہوں نے کہا کہ اس میں دودھ کا ایک قطرہ بھی نہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت لے کر، یعنی جس کی بکری تھی اس سے اجازت لے کر اسے دوہا، تو اس نے اس قدر دودھ دیا کہ ایک بڑا سا برتن بھر گیا جسے پوری ایک جماعت بمشکل اٹھا سکتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معبد کو پلایا. وہ آسودہ ہو گئیں تو اپنے ساتھیوں کو پلایا. وہ بھی آسودہ ہو گئے تو خود پیا. آسودہ ہو گئے یعنی کہ ان کا پیٹ بھر گیا، اور دوبارہ دودھ دوہ کر برتن بھر دیا اور اسے معبد کے پاس چھوڑ کر روانہ ہو گئے. اس میں بھی ہمارے لیے بہت سیکھنے کی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھوکے ہونے کے باوجود، خود بھوکے ہونے کے باوجود، اپنے ساتھیوں سے اور جس کا وہ جانور تھا
اس کو پلانے سے ابتدا فرمائی، اور پھر ان کا خالی برتن چھوڑ کر کے نہیں آ گئے بلکہ ان کو بھی ان کے لیے بھر کر کے واپس آئے۔ سبحان اللہ۔ اور کہا جاتا ہے، روایات میں اس طرح سے ملتا ہے کہ وہ بکری ہجرت کے بعد 80 سال تک زندہ رہی اور دودھ دیتی رہی، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں میں سے اور معجزات میں سے ایک معجزہ کہا جاتا ہے۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ اس کا شوہر آیا تو دودھ دیکھ کر اسے بہت تعجب ہوا، یعنی ابو معبد جب آئے، دریافت کیا تو معبد نے پوری بات بتائی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا سر سے پاؤں تک اور گفتگو اور طور اتوار نہایت باریکی سے بیان کیے۔ اس پر ابو معبد بول اٹھے، یہ تو واللہ صاحب قریش ہیں، میرا ارادہ ہے کہ آپ کا ساتھ اختیار کروں، اور کوئی راستہ ملا تو ایسا ضرور کروں گا۔ تیسرے روز صبح، اب 2 روز گزر گئے، تیسرے روز صبح اہل مکہ نے ایک آواز سنی جو زیرین مکہ سے شروع ہوئی اور بالائی مکہ سے گزر کر نکل گئی۔ لوگوں نے اس کا پیچھا کیا مگر صاحب آواز کو نہ دیکھا۔ وہ کہہ رہا تھا، اس سے پہلے بھی جب آپ نے پڑھا تھا عقبہ کی بیعت کے تعلق سے، تو آپ نے پڑھا تھا کہ ایک آواز سنی لوگوں نے، اور وہ شیطان کی آواز تھی کہ اس نے سارے میں یہ آواز پھیلا دی۔ لیکن یہ آواز کس کی تھی؟ ظاہر ہے جو اس کے کلمات ہیں وہ شیطان کے تو نہیں ہو سکتے، لہٰذا یہ کس کی آواز تھی؟ لوگوں نے آواز تو سنی، اس آواز کا پیچھا بھی کیا کہ جو یہ کہہ رہا ہے اس کے پیچھے جائیں اور معلومات کریں اس سے کہ وہ کیا دیکھا، کیا سنا ہے اس نے، لیکن وہ اس آواز کا پیچھا کر کے کسی کو پا نہیں سکے۔ اور وہ آواز کیا تھی؟ کچھ اشعار ہیں، کیونکہ عربوں میں شاعری کا بڑا رواج تھا، لہٰذا کچھ اشعار ہیں، وہ ہم انشاءاللہ تعالی عربی میں بھی پڑھیں گے اور اردو میں بھی پڑھیں گے۔ جزا اللہ رب الناس خیر جزائہ رفیقین حلا خیمتی امی معبدی ہما نزلا بالبر وارتحلا به وافلح من امسا رفیق محمدی فیا لقصی ما زوى اللہ عنکم به من فعال لا تجارا وسؤددی لیہنی بنی کعب مکان فتاتہم ومقعدها لمؤمنین بمرصدی سلو اختکم عن شاتها وانائها فانکم ان تسألوا الشاة تشہدی۔ اللہ جو لوگوں کا پروردگار ہے ان 2 رفیقوں کو بہترین جزا دے جو معبد کے خیمے میں نازل ہوئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ دونوں خیر کے ساتھ اترے اور خیر ہی کے ساتھ روانہ ہوئے، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رفیق ہوا وہ کامیاب ہوا۔ ہائے قصی، اللہ نے اس کے ساتھ کتنے بے نظیر کارنامے اور سرداریاں سمیٹ دیں۔ بنو کعب کو ان کی خاتون کی قیام گاہ اور مومنین کی نگہداشت کا پڑاؤ مبارک ہو۔ تم اپنی خاتون سے اس کی بکری اور برتن کے متعلق پوچھو، اگر خود بکری سے پوچھو گے تو وہ بھی شہادت دے گی۔ تو یعنی کہ یہ بنو کعب کی تھیں معبد، تو اس لیے ان کی طرف اشارہ کیا گیا کہ تم اگر چاہو تو تم ان سے اس واقعے کے بارے میں پوچھ سکتے ہو اور وہ تمہیں سارا سب کچھ بتا دیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قدید سے آگے بڑھے تو سراقہ بن مالک بن جاشم مدلجی نے قریش کے اعلان کردہ انعام کے لالچ میں اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیچھا کیا۔ قریب پہنچا تو گھوڑا پھسل گیا اور سراقہ نیچے آ رہا۔ اس نے اٹھ کر فال گیری کے تیر دیکھے کہ نقصان پہنچا سکتا ہے یا نہیں۔ تیر وہ نکلا جو ناپسند تھے۔ پہلے زمانے میں یہ لوگ تیروں سے فال لیا کرتے تھے، تیر اکٹھا کر کے پکڑتے، اور اس میں کچھ ان کے لیے ایسے ہوتے تھے کہ وہ اگر پکڑ میں آ جاتا وہ والا تیر تو ان کے لیے یہ ہوتا کہ ہاں یہ کام آپ کر لیں، آپ کے لیے اچھا ہے۔ دوسرا تیر ہاتھ میں آ جاتا تو اس کا مطلب ہوتا یہ کام نہ کریں، یہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہے۔ اس طرح تیروں سے فال نکالتے تھے۔ آج بھی بہت سارے لوگ یہ سارے کام کر رہے ہوتے۔ تو اب اس کو جو تیر نکلا تو وہ اس کی ناپسند کا تھا، لیکن فال بد کی پرواہ کیے بغیر وہ سوار ہو کر اور آگے بڑھا جب اس قدر قریب پہنچ گیا کہ آپ کی قرات سننے لگا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرما رہے تھے، وہ اس کی آواز اس کے کانوں میں آنے لگی،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم التفات نہیں فرماتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے اور آگے جا رہے تھے اور پیچھے مڑ کر نہیں دیکھ رہے تھے کہ وہ کون ان کا پیچھا کر رہا ہے، جبکہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار مڑ کر دیکھ رہے تھے تو اس کے گھوڑے کے اگلے دونوں پیر زمین میں دھنس گئے، یہاں تک کہ گھٹنوں تک جا پہنچے اور وہ گھوڑے سے گر گیا۔ پھر سراقہ کی ڈانٹ پر گھوڑا اٹھنے لگا تو بمشکل اپنے پاؤں نکال سکا، اور جب وہ سیدھا کھڑا ہوا تو اس کے پاؤں کے نشان سے آسمان کی طرف دھوئیں جیسا غبار اڑ رہا تھا، یعنی اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے درمیان ایک غبار کی چادر آ گئی۔ سراقہ نے پھر فالگیری کے تیر نکالے تو پھر وہی نکلا جو اسے ناپسند تھا، یعنی اس کے تیروں سے جو وہ فال نکال رہا تھا وہ یہی تھی کہ وہ پیچھا نہ کرے، لیکن یہ بات اس کی پسند کی نہیں تھی۔ اس کی پسند کی کیا بات تھی کہ وہ پیچھا کرے، لہٰذا وہ اس کے باوجود پیچھا کرنا نہیں چھوڑ رہا تھا۔ انعام کا لالچ تھا کہ 100 اونٹ ملیں گے۔ اس پر سراقہ نے پھر فالگیری کے تیر نکالے تو پھر وہی نکلا جو ناپسند تھا۔ اس سے اس پر زبردست روب طاری ہو گیا اور اسے یقین ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ غالب آ کر رہے گا، چنانچہ اب اس نے امان کی پکار لگائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھہر گئے۔ یہ ان کے پاس پہنچا اور بتایا کہ قریش نے کیا طے کیا ہے اور یہ خود کس ارادے سے چلا تھا، یعنی اب اس کو یقین ہو گیا کہ اب اگر میں پیچھے گیا تو ان دونوں میں سے کوئی بھی مجھ پر حملہ کر سکتا ہے، اور یہ اکیلا تھا، لہٰذا اس نے امان کی ہانک لگائی کہ مجھے امن و امان دے، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ لہٰذا ان کے پاس پہنچا اور پھر اس نے سب کچھ بتا دیا کہ وہ کس ارادے سے چلا تھا۔ پھر زاد و متاع پیش کیا، یعنی کہ سفر کے راستے میں جو چیزوں کی ضرورت ہو سکتی تھی وہ پیش کیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں لیا، البتہ اس سے اس خواہش کا اظہار کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات لوگوں سے چھپائے رکھے۔ سراقہ نے پروانہ عمل لکھوایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر بن فہیرہ کو حکم دیا اور انہوں نے ایک چمڑے پر لکھ دیا۔ پھر سراقہ واپس ہوا اور جو کوئی تلاش و جستجو میں ملا اس سے کہا، میں ادھر کی کھوج خبر لے چکا ہوں، یہاں تمہارا جو کام تھا کیا جا چکا ہے، اور یوں تلاش کرنے والوں کو واپس کر دیا۔ بہت بعد میں یہ مسلمان ہو گیا تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں مبتلا تھے، اس وقت آ کر کے اس نے بہت کچھ سوال و جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے اور پھر بعد میں مسلمان ہو گیا تھا، لیکن اس وقت پہ اس نے یہ مدد کی۔ راستے میں بریدہ بن حسیب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ ان کے ساتھ ان کی قوم کے 70 یا 80 گھرانے تھے، وہ سب مسلمان ہو گئے، یعنی ابھی ہجرت کا سفر طے ہو رہا ہے، ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یثرب پہنچے نہیں ہیں۔ راستے میں کون آیا؟ بریدہ بن حسیب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسیب اور حسیب دونوں طرح سے پڑھا جا سکتا ہے۔ ان کے ساتھ ان کی قوم کے 70 یا 80 گھرانے تھے، 70 یا 80 لوگ نہیں، 70 یا 80 فیملیز، اور وہ سب مسلمان ہو گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے عشاء کی نماز پڑھی۔ بریدہ غزوہ احد کے بعد مدینے آ گئے تھے، یعنی ابھی تو یہ اپنی جگہ پہ رہے، جہاں سے آئے تھے وہیں ٹھہرے رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا تھا، لیکن پھر بعد میں انہوں نے بھی مدینے ہجرت کر لی تھی۔ مقام ارج میں آپ کا گزر ابو تمیم اوس بن حجر اسلمی کے پاس سے ہوا۔ اس وقت بعض اونٹوں کے تھکنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہی اونٹ پر تھے۔ اوس نے اپنا ایک اونٹ دیا اور اپنے غلام مسعود بن حنیدہ کو ساتھ کر دیا، جو مدینے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم رکاب رہا۔ احد کے موقع پر بھی اوس نے مشرکین کی آمد کی خبر اپنے اسی غلام کے ذریعے سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھجوائی تھی۔ اوس مسلمان ہو گیا تھا لیکن ارج ہی میں قیام پذیر رہا۔ وادی ریم میں پہنچے تو حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی، جو مسلمانوں کے ایک تجارتی قافلے کے ساتھ شام سے واپس آ رہے تھے۔ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفید پارچہ جات پیش کیے، یعنی سفید رنگ کے کپڑے ان کو پیش کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس نے پیش کیے؟ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو اپنا ایک تجارتی قافلہ لے کر واپس آ رہے تھے۔ قبا میں تشریف آوری۔
सोमवार 8 रबीउल अव्वल सन 14 नबूवत बमुताबिक सन 1 हिजरी को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुबा में दाखिल हुए। इधर अहले मदीना ने जब से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रवानगी की खबर सुनी थी, रोज़ाना सुबह ही सुबह हर्रा की तरफ निकल जाते और जब दोपहर सख्त हो जाती तो पलट आते थे। यानी वहाँ इंतज़ार शुरू हो चुका था। एक रोज तवील इंतजार के बाद लोग अपने अपने घरों को वापस जा चुके थे कि एक यहूदी ने अपने छोटे से किले की छत पर चढ़ा। एक यहूदी अपने छोटे से किले की छत पर कुछ देखने के लिए चढ़ा। क्या देखता है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके रुफ़क़ा यानी आपके साथी सफ़ेद कपड़ों में मलबूस चले आ रहे हैं। किसने दिए थे सफ़ेद कपड़े? हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने। उसने बेखुद होकर निहायत बुलंद आवाज से पुकारा, अरब के लोगों, ये रहा तुम्हारा नसीब जिसका तुम इंतजार कर रहे थे। क्या मंजर होगा हो ना। ये सुनते ही मुसलमान हथियार उठा उठा कर इस्तकबाल के लिए निकल पड़े। तो उनका ये हथियार उठाना जो था ये कोई लड़ने के लिए नहीं था, बल्कि वो हिफाजत के लिए। जब वो कहीं भी तैयार होकर के निकलते थे, किसी से मिलने भी चाहते तो हथियार उनके साथ होते थे। इस्तकबाल के लिए निकल पड़े और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी पर मारे खुशी के शोर बरपा हो गया। इस मौके पर तकबीर की गूंज सुनी गई। तो आप देखें, इसमें भी हमारे लिए सबक है कि जब कोई खुशी का मौका हो तो बुलंद आवाज से तकबीर कहनी चाहिए। हमारा मजहब तालियां पीटना नहीं सिखाता। हमारा मजहब हमें सिखाता है कि जब हम खुश हों उस मौके पर भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बड़ाई बयान करें। इस मौके पर तकबीर की गूंज सुनी गई। लोगों ने हिर्रा का रुख किया और वहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की। यानी वो इतना सब्र नहीं कर सके कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल हों, बल्कि खुद दौड़ के पहुंच गए इस्तकबाल के लिए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाईं जानिब मुड़ गए और कुबा में बनी अमर बिन औफ में क़याम फरमाया। कुबा में उतरने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश बैठ गए। अब अंसार का जो आदमी आता जिसने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा न था, वो अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को रसूल समझकर उन्हीं को सलाम करता, क्योंकि उनके बालों में सफ़ेदी आ चुकी थी। यानी वो उम्रदार लग रहे थे, तो लोगों का ये ख्याल था कि जो ज़्यादा उम्र के होंगे वही रसूल होंगे। देखा तो था नहीं। जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर धूप आ गई और अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने चादर तान कर आप पर साया किया, तब लोगों ने पहचाना कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ये हैं। कुबा में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुलसूम बिन हदम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और कहा जाता है कि साद बिन खैसमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मकान पर क़याम फरमाया और वहाँ 4 दिन ठहर कर मस्जिद कुबा की बुनियाद रखी और उसमें नमाज पढ़ी। 5वें दिन जो जुमे का दिन था, अल्लाह के हुक्म से सवार हुए। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे बैठे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ननियाल बनो नज्जार के पास पैगाम भिजवाया। वो लोग तलवारें हमायल किए हाजिर हुए। इसके बाद उनकी मायत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने के जानिब कूच किया। बनु सालिम बिन औफ की बस्ती में पहुंचे तो जुमे का वक्त हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहीं बतन वादी में जुमे की नमाज पढ़ाई, जिसमें 100 आदमी शरीक थे। यहीं तक हम रुकते हैं। इंशाल्लाह मदीने में दाखिला ये हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो ये था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हिजरत का सफ़र कुबा तक। हमें ऐसा लगता है कि कुबा जो है वो मदीने मुनव्वरा के अंदर ही है और अब वाकई एक हिस्सा ही लगता है, लेकिन
آپ دیکھیں کہ قباء سے اور مسجد نبوی تک کا فاصلہ اچھا خاصا ہے. اگر گاڑی سے طے کیا جائے تو اتنا نہیں، لیکن اگر پیدل طے کیا جائے یا اونٹ پہ بیٹھ کے تو یہ اچھا خاصا فاصلہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا قیام کیا تھا وہ مدینے کے قریب وہ قباء کا مقام تھا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نماز بھی جمعے کی پڑھائی اور 4 دن تک وہیں ٹھہرے بھی رہے اور ایک مسجد کی بنیاد بھی رکھی. اور اسی لیے مسجد قباء میں 2 رکعت نماز کا اجر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرہ کرنے کے برابر ہے. تو لوگوں کا یہ ہمیشہ سے معمول ہوتا ہے کہ وہ جاتے وقت آتے وقت یا وہاں قیام کے دوران ضرور جا کر کے مسجد قباء میں نماز پڑھ کے آتے ہیں. ٹھیک ہے، یہیں پہ ہم رکتے ہیں انشاءاللہ تعالی. نیکسٹ کلاس اپنی یہاں سے شروع کریں گے مدینے میں داخلہ سے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.